ذکر یعنی عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے یاد کرنا. کیا ہے؟ یاد کرنا. اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنا یہی ذکر ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. دیکھیے وہ سب یہ جو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، ایسا کسی عبادت کے تعلق سے اللہ نہیں فرمایا تم نماز پڑھو میں بھی تمہاری نماز پڑھوں گا، نعوذ باللہ ایسا نہیں فرمایا اللہ. تم حج کرو میں بھی حج کروں گا، نہیں فرمایا. تم زکوٰۃ دو میں بھی زکوٰۃ دوں گا، نہیں فرمایا. صرف ایک عبادت کے لیے اللہ نے اگر یہ فضیلت رکھی ہے اور وہ ہے ذکر. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. تو ہم جب اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوں گے تو اللہ بھی جو ہے اپنے شان کے حساب سے جو ہے ہم کو یاد کرتا رہے گا. جب تک ہم اس کا ذکر کریں گے وہ بھی ہم کو کیا کرے گا، یاد کرتا رہے گا. ایسا نہیں کہ جو ہے ہم پکارتے رہیں اور وہ جو ہے ہم سے اگر جو ہے انہیں ہم سے اگر نگاہیں ہٹائے ہوئے اگر جو ہے بیٹھے رہے، ایسا نہیں ہے معاملہ. جب ہر وقت تو جو ہے وہ اللہ رب العزت ہم کو اگر دیکھ رہا ہے، لیکن جب ذکر کرتے ہیں تو خاص طور سے ہمارا یاد اللہ رب العزت اگر فرماتا ہے. اب کیسے یاد کرتا ہے؟ اب حدیث کی طرف آئیے، اللہ کس طرح یاد کرتا ہے ہم لوگوں کو. حدیث کی طرف آئیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی محفل سجتی ہے ذکر کے لیے، جب کوئی محفل ذکر کے لیے سجتی ہے تو اس محفل کو جو ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں. فرشتے اس محفل کو اگر گھیر لیتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا ایک راؤنڈ ختم ہو گیا، یہاں پہ اگر جو ہے ایک راؤنڈ جو ہے ہم لوگوں کا ختم ہو گیا، حلقہ آ کر بن گیا. اب پھر اگر لوگ زیادہ آئے تو کیا کریں گے، اس راؤنڈ کو اس طرح آ کر کور کریں گے، اور اسی طرح راؤنڈ کور ہوتے ہوتے کیا ہوں گی، مجلس بڑھتے جائیں گی، محفل بڑھتے جائیں گی. لیکن فرشتوں کی اگر جو ہے حلقہ کیسا ہوتا ہے معلوم کیا، اس راؤنڈ کو پہلے اگر ایک فرشتے اگر حلقہ آ کر ڈال لیتے ہیں اور پھر فرشتے آتے ہیں، جب تک ذکر چلتی رہتی ہے فرشتے آتے رہتے ہیں اور جوائن کرتے رہتے ہیں اس مجلس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ حلقہ اس طرح نہیں جاتا، اوپر سے اگر جو ہے بنتے جاتا ہے حلقہ. نیچے ایک بنا، پھر اس کے اوپر ایک حلقہ بنا فرشتوں کی، پھر اس کے اوپر ایک حلقہ بنا. اس طرح حلقہ بنتے بنتے جو ہے عرش تک جو ہے وہ حلقہ آ کر پہنچ جاتا ہے، عرش تک پہنچ جاتا ہے. حدیث کے الفاظ مسلم شریف میں اگر حدیث نقل کی گئی ہے تو جو ہے عرش تک جو ہے وہ حلقہ اگر پہنچ جاتا ہے. اچھا، جب تک ذکر چلتے رہتی ہے فرشتے بھی اس ذکر میں اگر شامل حال رہتے ہیں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضیلت، جب تک ذکر کی مجلس کے بارے میں صرف اکیلے ذکر کرنا وہ بھی فضیلت والی ہے، لیکن حلقہ ڈال کر حلقہ بنا کر ذکر کرنے کی فضیلتیں بہت ساری ہیں. تو جو ہے حلقہ بنائے، فرشتے اسے اگر جو ہے گھیر لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیا نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے. اور میں ان سب چیزوں کی اگر وضاحت کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، سکون کیا ہے اور رحمت کیا ہے، یہ سب میں اگر اس کی وضاحت کروں گا تو جو ہے سکون نازل ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سارے فرشتوں کا یہ جھنڈ تھا، دیکھیے ایک گروہ ایسا بول کے آسمان تک جو اگر جو ہے یہ پہنچ گیا تھا، یہ سارے فرشتے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اب دیکھیے جو بات میں کر رہا تھا اس کی اگر دلیل اگر اس حدیث سے اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کیسے یاد کرتا ہے ہم لوگوں کو. یہ سارے فرشتے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. جیسے ذکر کی مجلس ختم ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے، جاننے والا ہے، پھر بھی وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کیا کرتا ہے لوگوں سے اگر جو ہے خبر لیتا ہے. یہ جو ہے بادشاہ کی اگر جو ہے جاہ و جلال کی اگر جو ہے ایک علامت ہے. وہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو جو ہے فرشتے کہتے ہیں مولا تو سب کچھ جاننے والا ہے، پھر بھی جو ہے ہم لوگوں کا اگر جو ہے ہم غلام ہیں، تو سوال کرا تو جو ہے جواب دینا ہم لوگوں کا فرض ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ مولا فلاں جگہ فلاں مجلس میں سارے لوگ جو ہے جمع ہوئے تھے اور جمع ہو کر جو ہے تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، اس مجلس سے ہم لوگ آ رہے ہیں بول کر جو ہے وہ اگر فرشتے اگر کہتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ
وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے اس مجلس کے ذریعے سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو اگر فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت چاہ رہے تھے، تجھ سے توبہ کر رہے تھے، تیرے نام لے کر جو ہے تیرے وسیلہ یعنی تیرے فضل کو جو ہے چاہ رہے تھے، تیری رحمت کو چاہ رہے تھے، تو اللہ کہے گا جو کچھ وہ لوگ مانگ رہے تھے میں نے عطا کیا بول کر جو ہے اللہ اگر کہتا ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ رب العزت، ہر مجلس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی میں زمین میں ایک میرے خلیفے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ ایسے انسان کو پیدا کرنے والا ہے جو خون ریزی کرے گا، جو فتنہ فساد کو پھیلائے گا، ایسے انسان کو کیا پیدا کرنے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہتا ہے میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے بلکہ جو ہے اللہ اگر کہتا ہے اس وقت میں۔ تو جب یہ فرشتے جاتے ہیں نا تو فرشتوں کو اللہ رب العزت اس بات کو یاد دلاتا ہے، فرشتوں کو یاد دلا کے پوچھتا ہے اے فرشتوں اب جان لیے تم لوگوں نے میں نے کس لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کس لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ کیا وہ لوگ جو ہے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے، حالانکہ تم لوگ مجھے ہر وقت میرے جلوے کو، میرے اگر جو ہے حکم کو، میری آواز کو سن رہے ہو، لیکن وہ بندہ، وہ انسان جس نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ اگر میری آواز کو سنا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے مجھے یاد کرنے کے لیے حلقہ بنا کر ذکر کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے بلکہ جو ہے اللہ رب العزت اگر فرمایا۔ اللہ اگر جو ہے فرشتوں سے اگر کہے گا اور اس کے بعد فرشتوں کو پوچھے گا تو وہ لوگ اور کیا چاہ رہے تھے؟ اے اللہ تجھ سے جنت کو چاہ رہے تھے، جنت طلب کر رہے تھے وہ لوگ، کیونکہ مجلس سجانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو کیوں راضی کرنا ہے؟ کیونکہ جنت حاصل کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم لوگ اگر جمع ہوئے ہیں، حالانکہ ہر ایک کو کام ہے، ہر ایک کو مصروفیت ہے، پھر بھی جو ہے اللہ کا ذکر ہے بولتے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ اگر جو ہے جمع ہو کر ذکر کے لیے اگر جو ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے سے جو ہے ہم کو جنت عطا کر دے، اس لیے جو ہے ذکر کی مجلس میں ہم لوگ اگر آتے ہیں۔ تو فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس جا کے مولا کہ یہ بندے جو شامل ہوئے تھے یہ تجھ سے جنت طلب کرتے ہیں، جنت طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کہے گا، کچھ بھی نہیں بولے گا ان لوگ کون تھے، انہیں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، سب نہیں، ذکر کی مجلس سجائے نا میرے لیے۔ اللہ کہے گا کہ جو کوئی بھی آیا تھا ان لوگوں کو میں نے جنت عطا کر دی بول کر جو ہے اللہ اگر فرماتا ہے، جنت عطا کر دی بول کر جو ہے اللہ اگر فرماتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے اور کیا چاہتے تھے، اور کیا چاہتے تھے؟ تو جو ہے اللہ کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ جو ہے اے مولا یہ تجھ سے اگر جو ہے جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کبھی جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا جہنم کو نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی تو نے کہہ دیا ہے جہنم میں ڈالوں گا، اس لیے وہ لوگ ڈر کر جو ہے جہنم سے اگر پناہ چاہ رہے تھے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے جہنم کو؟ دوزخ سے اگر دوزخ کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو ڈر کر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ سے ڈر کر جو ہے ہم لوگ اگر جو ہے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈر کر جو ہے جتنا ہو سکے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ جو ذکر کی مجلس جو سجائے ہوئے ہیں، کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی اس جہنم سے جو ہے بچ جائے، اس لیے ہم لوگ کیا کرے ہیں؟ یہ محفل سجاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھے ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کہے گا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ دیکھے بغیر یہ میرے لیے ذکر کی مجلسیں سجا رہے ہیں، تو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا بے شک اس سے زیادہ تیری ذکر کرتے، اس سے زیادہ تیرا ذکر کرتے اور جہنم سے دور ہونے کے لیے کوشش کرتے بلکہ جو ہے فرشتے کہتے ہیں۔ تو اللہ کہے گا اے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، جو کوئی اس مجلس میں آیا تھا میں ان کو اگر معاف کر دیا، جہنم سے ان کو نجات دے دیا اور جنت عطا کر دیا بلکہ جو ہے اللہ اگر فرماتا ہے، اللہ اگر جو ہے کہتا ہے۔ اب اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اگر مولا یہ جو مجلس سجائی ہوئی تھی اس میں 5 لوگ تو جو ہے ذکر کی نیت سے آئے تھے، لیکن ایک صاحب جو ہے کسی کو ملنے کے لیے آئے تھے۔ اب ذکر چل رہی تھی، ان سے کچھ کام تھا، اس کام کے لیے وہ آئے تھے، لیکن ذکر چل رہی تھی تو ذکر کی وجہ سے وہ بیٹھ گئے۔ ان کا مقصد آ کر کیا نہیں تھا؟ ذکر کے لیے وہ کر نہیں نکلے تھے، وہ کچھ دوسرے کام سے آئے تھے، ملنے کے لیے ذکر ہو رہی تھی تو بیٹھ گئے۔ تو جو ہے ان کا معاملہ کیا؟ ان کو بھی تو معاف کر دے گا؟ کیا ان کو بھی جنت دے دے گا؟ ان کو بھی جہنم سے نجات دے دے گا؟ تو اللہ کہتا ہے
جو ذکر کے لیے آئے تھے ان لوگوں کی وجہ سے اسے بھی معاف کر دیا, اسے بھی جنت عطا کر دی, بلکہ اللہ فرماتا ہے. تو یہ ذکر کی اگر فضیلت ہے. اب دیکھیے جب ذکر کی مجلس جب ہم سجاتے ہیں تو اللہ بھی ہم کو یاد کرتا ہے. اب پہلے میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ ہم اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اور اللہ ہم کو بندہ کہہ کر یاد کرتا ہے. ہم اسے رزاق کہہ کر یاد کرتے ہیں. اللہ کیا کہا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے نا, تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرتا ہوں. تو اللہ کے پاس ہم یا رزاق کہہ کر یاد کریں گے, یعنی اے رزق دینے والے بول کر اللہ کو یاد کریں گے. تو اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندوں کو؟ رزق دے کر یاد کرتا ہے, رزق دے کر جو ہے یاد کرتا ہے. اب ہم اللہ کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ یا شافی بول کر جو ہے یاد کرتے ہیں, یعنی اے شفا دینے والے, اے شفا دینے بول کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ ہم کو یاد کرتا ہے اذکرکم, میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں. کیسے یاد کرتا ہے؟ تم لوگوں کو شفا دے کے یاد کرتا ہے, تم کو شفا دے کے یاد کرتا ہے. اور ہم لوگ اللہ کے پاس مدد چاہنے کے لیے اللہ کے ناموں کو جو ہے یاد کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت ہم کو جو ہے مدد دے کے جو ہے ہم کو کیا کرتا ہے؟ اللہ اگر جو ہے اس کی وہ اگر ہم کو اگر یاد کرتا ہے. تو معلوم ہوا جب ہم ذکر کی مجلس رکھتے ہیں تو اللہ کو اس کے اسماء کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اس کے اسماء بولے گا تو اسم کی جمع, اسم بولے گا تو نام, اسماء بولے تو نامہ, انہیں پلورل. تو اس کے ناموں کو جو ہے ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے ہم لوگوں کو؟ وہ ناموں کا فیضان جو ہے ہم لوگوں کو دیتا ہے. جو نام سے آپ پکاریں گے اللہ کو, وہ نام کی مدد جو ہے تم لوگوں کو اگر حاصل ہوتے ہوئے نظر آئے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ سچے دل سے پکارنا. سچے دل سے اگر پکاریں گے تو ضرور اللہ کی مدد, جو صفت کو تم پکارتے ہو اللہ رب العزت اس صفت کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا, اس صفت کے ذریعے سے تمہاری